بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم حمد کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ اور پہلے 2 اشعار کی تشریح پڑھی تھی، اور آج بقیہ جو 5 اشعار ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں سابقہ لیکچر کا مختصر سا جائزہ لیتی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ نظم مولانا ظفر علی خان کی ایک حمد ہے۔ مولانا ظفر علی خان سیاستدان اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بدیع گو اور قادر الکلام شاعر بھی تھے، اور ان کے کلام میں عروض کی بجائے آمد ہے۔ پھر انہوں نے زیادہ تر سیاسی اور ہنگامی موضوعات پر لکھا ہے، لیکن ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی شاعری میں جوش اور ولولے کی کیفیت ہے جو بہت کم شاعروں میں ملتی ہے۔ جو زیر بحث نظم ہے ان کے مجموعہ کلام بہارستان سے لی گئی ہے، اور وہاں یعنی بہارستان میں اس کا عنوان خمستان ازل کا ساقی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ سابقہ لیکچر کا ایک مختصر سا جائزہ ہے۔ اب ہم نظم کے جو بقیہ اشعار ہیں ان کی تشریح ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ پہلے 2 اشعار کی تشریح ہو چکی ہے۔ یہ شعر نمبر 3 ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یہاں پہ فضا سے مراد زمین اور آسمان کے درمیان کی وسعت ہے۔ داستان کا مطلب کہانی ہے۔ جھونکے کا مطلب ہے ہوا کا، جھونکے کا مطلب ہے ہوا کا ریلا یا ہوا کی لہر، اور پیام کا مطلب ہے پیغام۔ تو اس کا مفہوم اس شعر کا یوں ہے کہ اے اللہ، اس فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا تیرے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، جو شاعر ہے وہ شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کائنات کے ہر ذرے میں جو خالق کائنات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر چیز اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ اس کائنات کی جس چیز پر بھی آپ غور کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے گی۔ یعنی یہ چاند، ستارے، ندی، نالے، پہاڑ، دریا، سب اپنے جو خالق ہے اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں یا غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے، قوت ہے جو کہ ان کے بنانے والی ہے۔ اور انسان ذرا غور کرے تو اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اسی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی داستان سناتا ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے: پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سیلاب۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ، اس کائنات کی ہر چیز میں تیری جھلک نظر آتی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تیری داستان ہی سنا رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ تیرے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ بے شک تو نظروں سے اوجھل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی اس کائنات کی جو ہر چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو جھلک ہے وہ ہمیں صاف دکھائی دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک اور شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، شاعر کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یعنی اس جہاں کی جو ہر چیز ہے وہ تیرا ہی پتہ دے رہی ہے۔ پھولوں میں بھی تیری مہک ہے، جو ہوائیں ہیں وہ بھی تیرا ہی پیام لے کر پھر رہی ہیں، اور کائنات کا جو ہر ذرہ ہے وہ تیرے وجود، عظمت کی کہانی جو ہے وہ سناتا نظر آتا ہے۔ اس لیے جو صاحب فہم لوگ ہیں یا اہل نظر لوگ ہیں یا جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے پہچان جو ہے وہ
مشکل نہیں ہے۔ جیسے ایک حالی کا بہت خوبصورت شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب اگلا شعر ہے جی، شعر نمبر 4۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا کہتے ہیں پورے کا پورا، سر سے لے کے پاؤں تک، معصیت گناہ قصور، خطا کوشی غلطی کرنا قصور کرنا، خطا پوشی غلطی کو چھپانا، غلطیوں پر پردہ ڈالنا، اور روش عادت۔ اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ اے اللہ میں سراسر سر سے لے کے پاؤں تک غلطی ہوں، لیکن تو سراسر یعنی سراپا بخشش ہے، سراپا مغفرت وہ ہے یعنی سراپا بخشش ہے۔ غلطی کرنا میری عادت ہے، خطا کوشی روش میری یعنی غلطی کرنا میری عادت ہے، اور غلطی کو چھپانا، غلطیوں پر پردہ ڈالنا اور درگزر کرنا تیرا کام ہے۔ خطا پوشی کس کو کہتے ہیں؟ پردہ ڈالنے کو، ہے کام اس کا یعنی غلطیوں پر پردہ ڈالنا یا غلطیوں سے درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں جو ہیں وہ سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ جب کبھی اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں، یعنی انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور مغفرت ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم پر تعجب ہے، یعنی کہ انسان پر، آدم کی اولاد پر یہ تعجب ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور پھر بھی وہ مجھ سے ہی مغفرت چاہتا ہے، تو میں اسے بخش دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے اور معافی چاہتا ہے تو میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ تو کیسا عجیب ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ تو میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ یعنی انسان جو ہے بے شک بار بار گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، اور پھر دوبارہ اسی کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، یعنی اللہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن تو جو ہے وہ سراسر رحمت ہے، اور غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، خطائیں اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، مگر انسان کی خطاؤں سے درگزر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یعنی انسان کی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ یعنی بے شک انسان جو ہے وہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اور انسانوں کو اور ہمیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پہ یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں جو ہے وہ ان کو معاف کر دے گا اور ہم پہ مہربانی فرمائے گا۔ ایک اچھا اگلا اب جو شعر ہے وہ ہے جی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی کا مطلب ہوتا ہے گرنا، بے بسی، عاجزی، اور تھام لینا کا مطلب ہے پکڑ لینا۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ میرے گرنے کی عادت بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت ثابت ہوئی، کہ میں نے گرتے گرتے بھی اللہ کا جو دامن ہے وہ تھام لیا۔ تو سیکنڈ ایئر انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑنے کی بجائے عاجزی اختیار کر کے معذرت کر لیتا ہے،
اور انسان کی یہی جو خوبی ہے اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ابلیس نے غلطی کی تو اس غلطی پر اکڑ گیا اور اس وجہ سے وہ مردود قرار پایا، اور دوسری طرف جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ عاجزی کرنے لگ گئے اور اپنی غلطی پر بہت پشیمان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور ان کو پھر سے رحمت تلے جگہ دے دی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میری عاجزی اور بے بسی بھی میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ثابت ہوئی ہے۔ یہ گرنے کی جو عادت ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی مفید ثابت ہوئی ہے، میں نے گرتے گرتے بھی اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا ہے اور میں ناکامی سے بچ گیا ہوں، یعنی میں نے اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈالا، گناہوں کے انبار میں نے لگا دیے، سیاہ کاریوں سے اپنا جو میں نے دامن ہے وہ داغ داغ کر لیا، اور میں دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی محفلوں میں، رونقوں میں اس قدر کھو گیا کہ اپنے مہربان جو خالق ہے اللہ تعالیٰ ہے اس کو میں بھول بیٹھا، اور جو کام میں نے کرنے تھے ان میں سے میں نے کوئی نہیں کیا، یعنی جو میری ذمہ داری تھی، جس مقصد کے لیے میں پیدا ہوا تھا وہ کام میں نے نہیں کیے، بلکہ میں الٹا ہلاکت میں پڑ گیا۔ لیکن میں ہلاکت کے گڑھے میں جب گرنے والا ہی تھا تو جو میری عاجزی اور جو بے بسی ہے وہ کام آ گئی، اور میں نے عاجزی سے اپنے رب کو پکارا اور اس کی رحمت میں جوش آ گیا، اور اس نے میری تمام خطائیں معاف کر دیں اور مجھے پھر سے اپنی رحمت تلے جگہ دے دی۔ یہاں پہ ایک اور خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میری عاجزی و بے بسی پر رحم آ گیا، میری عاجزی و بے بسی پر رحم آ گیا، ورنہ میں بھی تھا کوئی قابل رحم آدمی۔ اب اگلا شعر نمبر 6 جو ہے وہ ہے، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت کا مطلب ہوتا ہے، یا حجت کا ختم ہونا، کسی دلیل کا باقی نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام کر دی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، انہوں نے قرآن کے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا، اور اب قیامت تک جو مسلمان ہیں وہ اس پیغام حق کو عام کرنے کے پابند ہیں، اور یہ روشنی یعنی اسلام کی جو روشنی ہے وہاں تک پہنچے گی جہاں جہاں تاریکی ہے۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت شعر مولانا حالی نے بیان کیا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا اور ہدایت دی ہے۔ پھر اس کی تشریح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ اپنے خالق کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اس کائنات کی ایک ایک چیز اپنے خالق کے موجود ہونے کا یا اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ تو یعنی یہ جو دن رات کا عدل بدل ہے کیسے ہو رہا ہے، مشرق سے کون آفتاب کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں کون غروب کرتا ہے، پھر خزاں کی جگہ بہار کی جگہ خزاں کون بھیجتا ہے، تو جب انسان ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت یا ذات ہے جو کہ یہ تمام نظام چلا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت اور شعر ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان پر حجت تمام کرنے کے لیے گاہے بگاہے اپنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اگرچہ
جو اللہ تعالیٰ ہے وہ لاکھ پردوں میں بھی بے پردہ ہے، یعنی ہر طرف اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں کسی حجت کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی بھیجے تاکہ وہ اس کی شناخت کروائیں۔ پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے لیے خدا کا پیغام دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان کی تشریف آوری ہوئی تو اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے وہ تمام ہو گئی، اور اب کوئی انسان کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے لوگو بتاؤ کیا میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اب یہ پیغام غائبین تک جو پہنچانا ہے وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یعنی اس شعر میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے اس کا بھی ذکر ہے، یعنی خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ بھی اس شعر میں اس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر آخری اور جو 7واں شعر ہے وہ ہے بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ رہ رہ کر مطلب ہوتا ہے بار بار، اور نور کا مطلب نور روشنی، نور حق، حق کی روشنی، اس سے مراد ہے دین اسلام۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی، تو مفہوم اس کا یہ ہوا کہ جو کافر ہیں وہ تو دین اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کرتے رہے، ٹھیک ہے، مگر یہ اپنے وقت پر دنیا میں پھیل کر رہا۔ تو سیکنڈ ایئر آپ کو پتہ ہے کہ اول روز سے ہی جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے جو کافر ہیں انہوں نے بہت حربے استعمال کیے، مسلمانوں پر انہوں نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور ہر طرح سے دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے، اور دین اسلام کو مٹانے کے لیے سب کافروں نے مل کر اس شخص سے قطع تعلق کیا جو کہ دین اسلام پر عمل پیرا تھا، ہر طرح کا لین دین بند کر دیا تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو کر دین اسلام سے پھر جائیں۔ کئی مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر انہوں نے شہید کر دیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، تو آپ مجبور ہو کے پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، لیکن مدینے میں بھی آپ کو پتہ ہے کافروں نے مسلمانوں کو بالکل چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور 2 سال بعد ہی ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ بدر کے مقام پر گئے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہاں پہ پہنچے، لیکن اس معرکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور جو کافر ہیں وہ آخرکار ذلیل ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر کافر جو ہیں انہیں بہت غصہ آیا، وہ اندر سے غصے سے بھرے ہوئے تھے، اور پھر 2 سال کے بعد انہوں نے احد کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس معرکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نرغے میں آ گئے اور حالات بہت خراب ہو گئے، جو کافر ہیں وہ بہت بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، اور جو صحابہ کرام آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں اور جسموں پر روک رہے تھے ان کے جو حملے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس معرکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور جنگ کے بعد حضرت فاطمہ جو ہیں ان کے زخم صاف کر رہی تھی، اور آپ کی حالت دیکھ کے وہ رونے لگیں اور فرمایا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹی غم نہ کر، تیرے باپ کا دین اسلام ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ کافروں نے دین حق کو مٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ اپنے وقت پر ساری دنیا میں پھیل کر رہا، اور آج الحمدللہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں اسلام کے پیروکار نہ ہوں،
ٹھیک ہے، عرب ہو یا مغرب، امریکہ ہو، افریقہ، ہر جگہ دین اسلام پہنچ چکا ہے، اور یہ روز اول سے لے کے آج تک کافر اس دین کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، مگر یہ جو نور ہے یہ برابر پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ سارے عالم میں اسی کا بول بالا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مولانا ظفر علی خان جو اس حمد کے بھی شاعر ہیں، انہی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے جو بقیہ 5 اشعار تھے ان کی تشریح ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ 2-3 لائنوں میں بتانا چاہوں گی، تاکہ مزید جو آپ کو نظم ہے وہ بالکل اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہی سب کا رازق ہے، ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہی انسانی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام حق پہنچا کر دنیا والوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ یہ اس کا 3-4 لائنوں میں مختصر سا مرکزی خیال ہے۔ تو اب گھر کے کام کی باری آ جاتی ہے۔ تو سیکنڈ ایئر آج گھر کے کام کے طور پر آپ نے اس نظم کی تشریح کو پڑھنا ہے، اور نظم کے خلاصے کی بھی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور جو بات یا جو معنی سمجھ میں نہ آئے وہ آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں۔ اب میں اپنا جو لیکچر ہے آج کا، اس کا اختتام ایک خواجہ میر درد کے بہت ہی خوبصورت شعر سے کروں گی، جو کہ عشق حقیقی کی خوبصورت مثال ہے، اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ پوری کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ہمیں مطلب کسی کے ہم محتاج نہیں ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ خوبصورت شعر ہے: جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، نظر میرے دل کی پڑی اے درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ حافظ۔